خدا کے سب سے پہلے خدا بندیال نے کہا اے میرے حبیب حسین شہادت کا فریضہ اٹھانے کو کی حالت میں اٹھا دیا. ایک ہاتھ میں اکچری لیے ہوئے ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے نکلنے لگے کیونکہ بیماری سے اتنے ٹائم ہو چکا تھا یا کا بیٹا کے کچھ نہیں کرتا. امام حسین نے حکم دیا بہن زمین جو امام رسول کی اولاد سے خالی نہیں. جب آپ دیکھا کہ کوئی باقی نہیں رہا ہے تو آپ نے بچوں کو الوداع کیا. ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا وہ ہمیشہ امام حسین کے مسائل پڑھا کرتے تھے. سب نے دیکھا جناب زہرا فرماتی ہیں میرے بچے کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے, اس کو تم کیوں مولا جی میں سارے مجھے تو جو میں نے پڑھی ہے مدد کر کے فرمایا کہ وہ میرے بچے نے اپنی بہنوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہہ دیا اس کو ایک بات سخت ایک شریف کے لیے دنیا سے اس وقت کی شریف ترین عورت کو دشمنوں کے سامنے ایسا لباس لاؤ میری بہن کہ جس میں کسی کو کوئی رغبت نہ ہو. بہت پرانا قمیص پرانے میرے آپ سے آپ کے لیے پیش کی گیا کیوں ایسا کیا تاکہ آپ کو شہید ہونے کے بعد آپ کی لاش کو برہم نہ کیا جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں شادی اور گرمیوں نے امام حسین پر وہ بنا ہوا رخصت ہو کے نکلے تو جناب سکینہ نے کہا بیٹے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ جو بھی بازار میں جاتا ہے جنتا واپس نہیں جاتا ہے آپ کو ہمیں اپنے مدینے پہنچا دیجیے. تو آپ نے کہا اے ہاتھ آپ نے بچوں کو رخصت کیا. جب بچوں کو رخصت ہو کے سامنے نکلے تو آپ نے رج پڑھا ہے. فرماتے ہیں
أنا حسين بن علي آليت ألا أنزل أهدي على أبي أمضي على دين النبي بدبخت میں حسین علی کا بیٹا. آپ نے جب جنگ شروع کی تو جنگ درمیان بار بار علی کا نام لیتے تھے. جب علی کا نام لیتے تھے وہ انسان بدبخت نے کہا کہ امام حسین یہ علی کا بیٹا ہے, اس پہ تم غلبہ نہیں پا سکو گے, اس کو ہر طرف سے گھیر میں آپ کو گھیر میں آیا. اس کی پشت میں جو خیمے تھے وہ خیموں کے امام کے درمیان بدبخت آ گئے تو امام شہزادیوں کی بولوں کی آواز بنا دوں. آپ نے فرمایا اے بدبختو میں تمہارے ساتھ جنگ لڑتا ہوں اور تم ہمارے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو. جب تک میں زندہ ہوں اس پر قیاموں کا ہاتھ نہ لگاؤ. جب جنگ جاری تھی جنگ کے درمیان آپ کو بہت اشتنی محسوس ہوئی. آپ نے فرات کی طرف حملہ کیا, نہر فرات پہ قبضہ کیا. فاطمہ کے لال نے گھوڑے سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے ملو. یہ حال پہلے تم بھی ہو. راوی کہتا ہے کہ اندر فرق فاہمہ کرام سر کو بڑی اٹھا لیا. آپ نے یوں چلو میں پانی لیا. ایک بدبخت نے کہا کہ اے حسین تو پانی پی رہے ہو, تیرے خیموں پر حملہ ہو گیا. علی کے بیٹے کی غیرت نے برداشت نہ کیا, فوراً پانی ہاتھ سے پھینک کر خیمے کی طرف گئے تو پتہ چلا کہ یہ دھوکہ تھا بدبختوں کا. آپ نے دوبارہ بچوں کو رخصت کیا اور بچوں کو کہا اور بیویوں سے کہا, اپنی شہزادیوں سے کہا واستعدوا للفراغ, اور ایک سب سے بڑی مصیبت کے لیے تیار ہو جائے. سب سے یاد پہلے یہ جملہ میں کبھی پڑھا کرتا تھا. اس کا معنی کیا ہے؟ شہزادیاں خیموں میں تھی. یہ جملہ آپ نے کیوں پڑھا؟ بعضوں نے اس کی تفسیر کوئی عجیب کی ہے جو میری کھوپڑی میں نہیں آتی. میرے ذہن ناقص میں اس کی تفسیر یہی ہے کہ امام سرفما کے ہر قریب خیموں کو آگ لگنے والی ہے. وہ چندوں سے بیچے بچے چھوٹی چھوٹی بچی سب اپنے ملکوں میں تیار ہو گئی تھی. امام جنگ کے لیے دوبارہ نکلے. جنگ ہو رہی تھی کہ ایک بدبخت نے ایک پتھر آپ کے پیشانی میں مارا. پتھر کا آنا تھا کہ آپ کی پیشانی سے خون رہے آپ کی آنکھوں میں آنے لگا. آپ نے اس خون کو صاف کرنے کے لیے اپنے پیروں کے در اٹھایا. آپ کا سینہ دشمنوں کے سامنے واضح ہو گیا اور بڑا بدبخت سے پھیلاتے امام کی طرف آیا. تو بعض روایات میں آئی کہ وہ سین وہ آپ کے جگر اور دل کے درمیان میں لگا اور جگر اور آپ کا دل جو ہے وہ زخمی ہو گیا. جب یہ حالت ہوئی تو آپ نے ہر چیز کوشش کی کہ اس تیر کو سامنے سے نکالوں تو نہ نکال سکے.